لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول ہمارے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جو انہوں نے گناہ کر دیا، جو نفس پر زیادتی کر لی، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، یعنی گناہوں کا معاف کرنے والا اور دائمی رحمتوں والا ہے۔ چونکہ توبہ کا موضوع ایک اہم موضوع ہے، اس لیے اس پر پہلے بھی گفتگو ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے کہ کیا انسان کو توبہ کی مہلت آخری سانس تک ہے، جو میں نے پہلے کی حدیث امام باقر علیہ السلام سے مروی بیان فرمائی تھی کہ جب جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں یہ مناجات پیش کی کہ خدا بندہ تو نے شیطان کو بہت سارے اختیارات دے دیا ہیں، اب میری اولاد کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا تھا کہ ان کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیں گی، جبکہ ایک گناہ کے بدلے صرف ایک گناہ کی سزا ہوگی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کے لیے جب وہ توبہ کریں گے، ان کو توبہ جب وہ کریں گے تو ان کو ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور یہ توبہ کے قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کریں گے۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ کیا ہماری آخری سانس تک اگر ہم توبہ کر لیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یعنی کہ انسانوں کو توبہ کی مہلت اس کی زندگی میں کب تک ہے، یہی آج کا موضوع ہے۔ اس حدیث سے تو یہ واضح ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری آخری سانس تک میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ لیکن قرآن کریم کی جب ہم دوسری کچھ آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے سورہ مومن کی آیت نمبر 84 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما رأوا باسنا، جب ان لوگوں نے عذاب کو دیکھ لیا، فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگے، جب عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں، اللہ واحد پر میں ایمان لاؤں۔ فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، وکفرنا بما کنتم بہ مشرکین، اور جو کفر یہ کیا کرتے تھے ان سب سے وہ انکار کرنے لگے۔
جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو آواز آئی کہ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راء العذاب راء الباسنا فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راء الباسنا، یعنی کہ تمہارا ایمان لانا اب تم کو نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ تم نے عذاب کو دیکھ لیا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راء الباسنا، جب تم نے عذاب کو دیکھ لیا اپنے سامنے میں تو اب تمہارا ایمان لانا تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ بعد میں واضح کیا کہ سنت اللہ قد خلت من عبادہ، یہ اللہ کی سنت ہے اپنے بندوں کے متعلق کہ جب وہ عذاب کو جب دیکھ لیں گے اپنے سامنے، تب جب وہ ایمان کا اقرار کریں گے تب ان کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وخاسرہ ہنالک المبطلون، اور وہ گھاٹے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دوسری آیت کریمہ جو فرعون اور اس کے لشکر کے متعلق ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے لے کر پار اتر گئے اور اللہ نے اس میں 12 راستے بنا دیے، تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ان کا پیچھا کیا، لیکن جب یہ لوگ جب بنی اسرائیل پار اتر گئے اور ابھی فرعون اور اس کا لشکر یہ دریا کے درمیان میں ہی تھا کہ دریا برابر ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی 90 اور 91 آیت میں بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودهم بغیا وعدوا، تو فرعون اور اس کے جنود مانے اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، بغیا وعدوا، تاکہ ان پر ظلم کریں اور ان کو سزا دیں۔ حتی اذا ادراکہ الغرق، یہاں تک کہ اب ان لوگوں کو درک ہو گیا، سمجھ گئے وہ لوگ کہ اب ہم غرق ہونے والے ہیں۔ اس وقت تک تو یہ ظلم اور تعدی کر رہے تھے، یہ سرکشی پر آمادہ تھے، لیکن حتی اذا ادراکہ الغرق، جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم غرق ہونے والے ہیں تو وہاں پر کہنے لگے جلدی جلدی آمنت لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب جلدی سے کہنے لگے کہ آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی، ہم اس الہ واحد پر، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس اللہ واحد پر، اور ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب ان لوگوں نے یہاں پر ایمان کا اعتراف کیا، اللہ پر ایمان ظاہر کیا۔ تو آواز ربانی آئی الآن قد عصیت قبل، اس کے پہلے تو نے بہت معصیت کی، بہت گناہ کیا، وکنت من المفسدین، اور تیرا نام مفسدوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ ایمان لانا تیرے کام نہیں آئے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ آیات، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو آگے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم آخری سانس تک تمہاری توبہ قبول کریں گے، تو ابھی تو فرعون کی آخری سانس باقی تھی، ابھی تو صحت مند تھا،
لیکن وہ عذاب میں گھر چکا تھا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو جو علماء نے یہ بتایا کہ انسان کی توبہ قبول اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک کہ وقت معینہ نہ پہنچ جائے۔ اس کو شریعت میں اس وقت کو ایک وقت معینہ کہا گیا ہے، کچھ لوگوں نے وقت معین کہا ہے۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، وضاحت کی ہے کہ جب کوئی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس ایمان لانا اس کے کام نہیں آتا، وہ توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اس کو آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شریعت میں وقت معینہ کے نام سے کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان حالت احتضار میں ہے اور ایک وقت اس کا ایسا آتا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن وہ اب اگلی دنیا کے یعنی عالم برزخ کے حالات بھی اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ وہ عالم برزخ کے حالات بھی اس کے سامنے ہیں، لیکن وہ ابھی اس کی حیات باقی ہے۔ اگر اس وقت وہ ایمان لاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وقت معینہ ہے، یعنی اس نے عذاب دیکھ لیا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم آخری سانس تک تمہاری توبہ قبول کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ یہ سوال یہاں پر ایک اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی بخل سے کام لے رہا ہے؟ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، پھر اللہ نے ایسے لوگوں کی توبہ کیوں نہیں قبول کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کا جو میں نے مفہوم پہلے بیان کیا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعی پشیمان ہو، اس نے جو گناہ یا تعدی یا ظلم کیا ہے، جو معصیت کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، جو دوسروں پر ظلم کیا ہے، اس پر وہ واقعی پشیمان ہو، یعنی اس کے نفس میں پشیمانی ہو، اس کے نفس میں ایک طرح کا انقلاب رونما، یعنی جو اس کی ملکوتی قوتیں جو ہیں، جو ملکوتی قوتیں یا نیک قوتیں جو ہیں، جو اس کی اعلیٰ قوتیں ہیں، وہ اس کی جو بری شیطانی قوتیں ہیں یا جو اس کی بری قوتیں ہیں، ان کو دبا کر کے اور وہ نفس پر وہ قابض ہو جائے اور انسان اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی طرف اپنے حقیقی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ہے توبہ کا مفہوم۔ لیکن یہاں پر جب فرعون کی بات ہے یا جو ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں نے عذاب کو دیکھ لیا، فلما رأوا باسنا، جب ان لوگوں نے عذاب کو دیکھ لیا تب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان ہیں، قالوا آمنا باللہ، اب ہم اللہ پر ایمان ہیں۔ تو یہ حقیقت میں یہ ان کے نفس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جب ان کے نفس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ حقیقی طور پر یہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئے، ان کے نفس میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، ان کا نفس اسی طرح معصیت یعنی گناہوں پر آج بھی قائم ہے، ان کے ضمیر اسی طرح مردہ ہے، ان کا ضمیر پر کچھ نہیں۔ اس لیے کہ فرعون بھی اس وقت تک جب تک اس کو دنیا کی ہوا لگتی رہی تب تک تو وہ ظلم کرتا رہا، لیکن اب جب اس نے عذاب کو دیکھ لیا کہ اب میرا چھٹکارا نہیں ہے، چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا اور ہم کو اس میں غرق ہونا ہے، تب وہ ایمان لا رہا ہے۔ یعنی اس کے ضمیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے نفس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ جو توبہ کا حقیقی مفہوم ہے وہ اس پر منطبق نہیں ہوا تھا، وہ اس پر لاگو نہیں ہوا۔ یہ ابھی جو یہ کہہ رہا ہے وہ ایک طرح سے وہ تسلیم کر رہا ہے اپنے کو، یہ سرنڈر کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مجرم ہے، وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ حراست میں آ جائے، جب تک کہ وہ حکومت کے ذریعہ قید نہ ہو جائے، اور قید ہونے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو فائدہ کیا؟ اب تو اس کو سزا کی منزل ہے، اس کی سزا کی منزل ہے۔ جب تک وہ سزا کی منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے، اس وقت تک اگر اس کا نفس پلٹ جاتا ہے، اس کے نفس میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کی ملکوتی قوتیں اس کے شیطانی قوتوں پر غالب آ جاتی ہیں، تب حقیقی مفہوم توبہ کا ہوتا ہے۔
تو یہ جو آخری وقت اللہ تعالیٰ آخری سانس تک توبہ قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حقیقی توبہ ہو۔ لیکن یہ جو جن لوگوں نے عذاب کو دیکھ لیا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آمنا باللہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں کے ضمیر میں یا ان لوگوں کے نفس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ لوگ اب ڈر سے تسلیم ہو رہے تھے اللہ کے آگے، جب اپنے کو مجبور دیکھ رہے، جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا۔ یہی حالت فرعون کی بھی تھی۔ تو اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ توبہ کی قبولیت کا وقت وہ وقت معین یا وقت معینہ تک ہی محدود ہے۔ گرچہ اگر اس وقت بھی جب عذاب نہیں دیکھا ہے اور اس کے پہلے جب دنیا میں ابھی بھی موجود ہے اور اس وقت تک آخری سانس اس کی ہے، تب تک وہ اگر توبہ حقیقی توبہ کر لیتا تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن یہ حقیقی توبہ اس کی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے تسلیم ہو جانا ہے ان گناہوں کے آگے کہ اب تو اس کو عذاب دیکھ رہا ہے کہ اب یہ عذاب سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مدینے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، اللہ سب کو توفیق عنایت فرمائے، آپ مدینے جائیں یا حج کرنے جائیں، تو ہم لوگ مسجد نبوی بھی جاتے ہیں۔ مکہ میں جب حج بجا لاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا تو مدینے چلے گئے، یا کچھ لوگ مدینے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، تو وہاں خاص کر کے مدینے میں مسجد نبوی میں ایک ستون دکھایا جاتا ہے، ایک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اس ستون کا نام ہے ستون توبہ یا ستون ابو لبابہ۔ یہ ستون ابو لبابہ کی ایک تاریخ ہے، آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، آج کے زمانے میں اسے مزین کر دیا گیا ہے، وہ کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے، لیکن جگہ وہی ہے۔ تو یہ ستون توبہ، اس کی تاریخ یہ ہے کہ رسول اکرم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو لبابہ۔ ابو لبابہ تو کنیت تھی ان کی، حقیقی نام ان کا تھا بشیر بن عبد المنذر بن عوف۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے۔ یہ جو مدینہ میں 2 قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، تو یہ قبیلے اوس کے ایک شاخ عمرو بن عوف کے سے تعلق ان کا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے رسول اکرم کے صحابی میں، جن کے ایک کا نام جو میں نے بتایا کہ بشیر بن عبد المنذر بن عوف، دوسرے بھائی تھے مبشر بن عبد المنذر، اور تیسرے تھے عوف بن عبد المنذر۔ جناب مبشر بن عبد المنذر کی شہادت جنگ بدر میں ہوئی، اور عوف بن عبد المنذر کی شہادت جنگ احد میں ہوئی۔ یہ جو بشیر بن عبد المنذر بن عوف ہیں، جن کی کنیت ابو لبابہ ہے، میں آگے سے صرف ابو لبابہ ہی کہوں گا۔ تو جناب ابو لبابہ یہ کافی عرصے تک زندہ رہے، کہا جاتا ہے کہ 50 ہجری تک زندہ رہے۔ ان کی وفات میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب عثمان کے وفات کے پہلے، جب عثمان کو لوگوں نے شہید کیا، اس کے پہلے جو لوگ آ گئے تھے مدینے میں اور عثمان کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے پہلے کسی نے کہا کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے خلافت تک یہ زندہ تھے۔ بہرحال مدینے میں 3 یہودیوں کی 3 گروہ تھا، ایک بنی قینقاع، ایک بنی نذیر اور ایک بنی قریظہ۔ یہ جو 3 یہودیوں کا گروہ تھا، جب رسول اکرم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلا انہوں نے کام کیا کہ یہودیوں کے یہ جو 3 جماعت، 3 گروہ جو تھی، یا 3 قبیلہ جو تھا، اور اس کے ساتھ کچھ ان کے حلیف بھی تھے، تو پہلے ان لوگوں سے معاہدہ کیا۔ اب معاہدے کی پوری شرطیں ابھی بیان نہیں کرنا ہے۔ تو بنی قینقاع کے پاس کچھ زمین جائیداد وغیرہ نہیں تھی، جبکہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے پاس کافی زمین جائیداد اور قلعے وغیرہ بھی تھے۔ بنی قینقاع یہ لوگ عموماً یہ سونار تھے اور یہ کرافٹس مین تھے، ان لوگوں نے کافی دولت جمع کر رکھی تھی۔
تو سب سے پہلے جنگ بدر میں ان لوگوں نے رسول خدا کو دھوکہ دیا، اور جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ، یہ جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کو بریچ کیا ان لوگوں نے، اس معاہدہ کی شرطوں کو ان لوگوں نے توڑ دیا، اور جنگ بدر میں رسول اللہ کے مخالفت کی۔ رسول اللہ نے جب جنگ بدر سے فارغ ہو گئے، جب اس میں فتح ہو گئی، تو جنگ بدر کے دوسرے مہینے میں انہوں نے بنی قینقاع کی کافی انہوں نے مذمت کیا، ان لوگوں کو تنبیہ کی۔ جب تنبیہ کی اس پر بھی یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہے اور الٹے دھمکی دیتے رہے کہ آپ ہمیں قریش مت سمجھیے گا اور ہم یہ ہیں۔ بہرحال جو بھی اس پر رسول خدا نے ان لوگوں کا محاصرہ کیا اور مجبور ہو کر کے ان لوگوں کو مدینے سے باہر نکلنا پڑا، یعنی ان لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ اسی طرح دوسرا قبیلہ بنی نذیر تھا، انہوں نے بھی رسول خدا کے ساتھ معاہدہ کو توڑ دیا تھا، ان لوگوں نے بھی بریچ ایگریمنٹ کیا تو انہیں بھی نکالا گیا۔ تیسرا قبیلہ تھا یہ بنی قریظہ، جو کہ جنگ احزاب کے موقع پر ان لوگوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی پوری تفصیل میں ابھی نہیں جانا۔ جب بنی قریظہ کا رسول خدا نے ان کو سزا دینے کے لیے محاصرہ کیا ان کا، اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو بھیجیے، وہ ہمارے حلیف ہیں، وہ جو ہم کو رائے دیں گے ہم اس رائے کے مطابق کام کریں گے۔ جب رسول خدا نے ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیجا تو ابو لبابہ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، سرنڈر کر جانا چاہیے؟ تو ابو لبابہ نے کہا ہاں، لیکن انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کے ان لوگوں کو ایک بتا دیا کہ تم لوگ سب قتل کیے جاؤ گے۔ یہ ایک طرح کا راز تھا رسول خدا کا، جس کو انہوں نے وہاں پر فاش کر دیا۔ اس کی وجہ سے بنی قریظہ نے اس وقت سرنڈر نہیں کیا۔ بعد میں پھر بنی قریظہ نے کہا کہ سعد ابن معاذ کو بھیجا جائے، اور آخر کار ان لوگوں کو سرنڈر کرنا پڑا، اور یہ پورا منتج ہوا، ان لوگوں کے قتل پر ہی منتج ہوا یہ بنی قریظہ کا۔ یہ پورا واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم کو نقل نہیں کرنا ہے، چونکہ یہ صرف ابھی ابو لبابہ کا قصہ آپ کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ ستون توبہ یا ستون ابو لبابہ کی بات چل رہی تھی۔ ابو لبابہ جب وہاں سے یہ کہہ کر باہر نکلے تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ رسول خدا کا ایک راز فاش کر دیا۔ اب ان کا نفس ملامت کرنا شروع کیا، ان کے نفس میں ملامت، اور ان کی جو ملکوتی قوتیں تھیں جو نفس کی، انہوں نے آہستہ آہستہ اس شیطانی قوتوں پر غلبہ حاصل کرنا۔ نتیجہ ہے کہ ان کے نفس میں ایک انقلاب آیا، اور وہ گھر گئے، انہوں نے گھر سے ایک رسی لی، اور وہ رسی لے کر سیدھے مسجد نبوی میں آئے، اور انہوں نے اس ستون سے اپنے کو باندھ لیا، اور ان کی بیٹی ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور ہم اب اس وقت تک اپنے کو اس ستون سے نہیں کھولیں گے جب تک اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے یا میری موت نہ واقع ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم نے ایک اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور ہم اب اس کی توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حضور میں۔ اگر اللہ نے میری توبہ قبول کر لی اور ہم کو اس قبولیت کے آثار ہمیں معلوم ہو گئے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میری موت یہیں واقع ہو جائے گی۔ یہ حقیقی توبہ ہے۔ رسول خدا کو جب لوگوں نے بتایا تو رسول خدا نے کہا کہ ابو لبابہ اگر میرے پاس آتے تو میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا، لیکن جب یہ براہ راست اللہ کے حضور میں چلے گئے ہیں تو اب ہم لوگ انتظار کریں گے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوتا ہے۔ وہاں یہ 2 شبانہ روز یا 3 شبانہ روز انہوں نے ستون سے باندھ کر رکھا، صرف وہ قضائے حاجت اور کچھ کھانے کے لیے اور نماز عبادت کے لیے ان کو تھوڑے دیر کے لیے ان کی بیٹی آتی تھی اور وہ کھول دیتی تھی، اور پھر وہ ستون سے بندھے کھڑے رہتے تھے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات۔ 2 یا 3 دن کے بعد تو سورہ توبہ کی آیت اور سورہ مائدہ کی آیت آئی، اور رسول خدا کو وحی ہوئی کہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی۔ اللہ اس وقت رسول خدا جناب ام المومنین ام سلمہ کے حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے جناب ام سلمہ کو یہ خبر بتائی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ خوشخبری جناب ابو لبابہ کو سنانا چاہتی ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ جناب ام سلمہ نے وہ
سب مسجد کی طرف ایک ایک ان کے وہ کھڑکی ایک بنی ہوئی تھی، ایک ونڈو جو کہا جاتا ہے وہ بنی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے سر ڈال کے کہا کہ اے ابو لبابہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب مدینے میں ایک خوشی کی لہر ہو گئی، لوگ آ گئے کہ کسی طرح ابو لبابہ کو ہم لوگ کھول دیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول خدا خود آ کر اپنے ہاتھ سے مجھے کھولیں۔ آخر رسول خدا آئے اور انہوں نے ابو لبابہ کو ان کو آزاد کیا اس ستون سے۔ اس خوشی میں ابو لبابہ نے کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، پوری تم جائیداد اپنی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 2/3 میں دینا چاہتا ہوں اس خوشی میں۔ رسول خدا نے اس پہ بھی منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو 1/3 جائیداد میری اللہ کی راہ میں آپ قبول کریں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ہاں، تم 1/3 جائیداد اپنی قبول کر سکتی۔ شریعت میں اسی لیے ایک قانون بنا کہ کوئی شخص اپنی وراثت میں سے صرف 1/3 حصے کو ہی اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، باقی اس کے وارثوں کا حق ہے، وہ ارث ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا قانون بنا۔ انہوں نے 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ کر دیا۔ رسول خدا نے ان کو اس سے آزاد کر دیا۔ اسی نسبت سے آج تک یہ ستون توبہ کے نام سے موسوم ہے، اور جو حاجی جاتے ہیں یا جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ستون ہے جہاں جناب ابو لبابہ کی توبہ قبول کی تھی۔ چونکہ یہ حقیقی توبہ تھی، اس لیے میں نے مثال کے طور پر آپ کو بیان کیا۔ چونکہ میں ایک عاشور کے مناسبت سے بھی ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں۔ عاشور کے دن بھی جب امام حسین علیہ السلام کی فوج اور عمر سعد کی فوج آمنے سامنے تھی، تو عمر سعد کی فوج سے کافی لوگ پشیمان ہوئے، اور ان لوگوں کے نفس میں انقلاب پیدا ہوا، اور وہ لوگ امام حسین کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے امام حسین کے پاس آ کے پشیمانی اور ندامت ظاہر کی، اللہ سے توبہ کی۔ اس میں کچھ توابین کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ آج میں 2 ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑے سخت قسم کے خوارج تھے۔ یہ ابو حارث کے بیٹے تھے، جن کا نام تھا سعد اور ابو الحتوف، جس کو علامہ صادق نجمی صاحب نے یہ تنقیح المقال کتاب سے نقل کیا ہے، اور بھی دوسری کتابوں میں ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سعد اور ابن حتوف یہ لوگ عمر سعد کے ساتھ آئے تھے، اور آ کر کے یہ عمر سعد کے ساتھ امام حسین کی فوج سے یہ لوگ قتال کر رہے تھے۔ یہ مخالف فوج میں تھے، امام حسین علیہ السلام کے مخالف فوج میں تھے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب شہید ہو چکے، اعزہ شہید ہو چکے، اور امام حسین علیہ السلام نے جب صدائے استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، یہ امام حسین علیہ السلام جو یہ صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے، یہ اپنی مدد کے لیے نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی ایک عام شخص بھی جب سارے عزیز و اقربا قتل ہو چکے ہوں تو جینے کی خواہش کسی کی نہیں رہتی۔ چونکہ وہ امام وقت تھے، اس لیے ان پر یہ ایک ذمہ داری تھی کہ وہ آخر سانس تک لوگوں کو دعوت حق دیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی لوگوں کو راہ حق کی طرف بلا رہے تھے کہ کیا ابھی بھی کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین میں مددگار ہو؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے کوئی جو اللہ کے دین میں مدد کرنے والا ہو؟ اس وقت یہ جو سعد اور ابو حتوف ہیں جو کہ حارث کے بیٹے تھے، ان لوگوں کے نفس منقلب ہو گئے، ان کے ضمیر منقلب ہو گئے، اور ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ لا حکم الا اللہ، یہ بڑے سخت قسم کے خوارج تھے، اور معاذ اللہ یہ خود امیر المومنین علیہ السلام کو بھی قابل قتل سمجھتے تھے، یہ اس قسم کے خوارج تھے۔ لیکن جب انہوں نے امام مظلوم کی یہ جو صدائے استغاثہ سنی، ان کا قلب منقلب ہو گیا، اور یہ کہنے لگے آپس میں کہ جو ہم کہتے ہیں لا حکم الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں ہے، تو کیا امام حسین رسول خدا کے، اللہ کے رسول کے یہ فرزند نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ روز محشر رسول کریم کی شفاعت کے امیدوار نہیں ہیں؟
پھر ہم کیوں عمر سعد کے فوج کی طرف ہو کر کے امام حسین سے قتال کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ آخری وقت ہے جب ان کا ضمیر منقلب ہوتا ہے، ان کا نفس منقلب ہوتا ہے، ان کے نفس میں ایک طرح کا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور یہ عمر سعد کی فوج سے واپس آ کر کے امام حسین کے پاس آتے ہیں، وہاں امام حسین کے سامنے پشیمانی ظاہر کرتے ہیں، اور خود امام حسین کے سامنے دونوں نے آ کر کے جنگ کرنا شروع کیا۔ دونوں نے جنگ کیا، یہاں تک کچھ لوگوں کو قتل کیا اور خود خون میں نہا گئے، اور دونوں کے لاشیں وہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی دونوں کے لاشیں گئی۔ یہ دو وہ شخص ہیں جیسے جناب حر کی توبہ قبول ہوئی، یہ سعد اور ابو الہدوف کی بھی توبہ امام حسین علیہ السلام نے قبول کی۔ یہ سب وہ عاشورہ کے وہ روشن باب ہیں جن کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما